آپ نے حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جنہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے؟ اس میں پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ دوسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی وہ آپ نے فرمایا وَصِحَّتَکَ قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری سے پہلے۔ پھر آپ نے فرمایا وَفَرَاغَکَ قبل شغلک، اپنے فارغ ہونے کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر آپ نے فرمایا وَغِنَاکَ قبل فقرک، اپنے غنی ہونے کو، اپنے امیر ہونے کو اپنی محتاج ہونے سے پہلے۔ اور ان چاروں کو کنکلوڈ کیا آپ سے نے آخری بات میں وَحَیَاتَکَ قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے۔ تو بہت خوبصورت فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ جوانی، اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں تفصیل سے، 2 مرتبہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے جوانی کا۔ ایک تو ان 5 سوالوں کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ حتی یسأل عن 5، آدم کے بیٹے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، دونوں قدم نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے جب تک اس سے 5 سوالوں کا جواب نہیں لے لیا جائے گا۔ اس میں ایک سوال تھا کہ ان شبابہ فیما ابلہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر اس نے کھپائی ہے۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 خوش نصیب قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہونے کا یقین دلایا، ان میں بھی ایک کیٹیگری تھی وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، کہ ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ تو جوانی کی بڑی اہمیت ہے جی، جوانی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، گواہ مضبوط ہوتے ہیں، جذبے لگن ہوتی ہے، اور انسان جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ جبکہ بڑھاپا آتا ہے تو انسان، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت سارے بوڑھے میں نے اکثر دیکھے ہیں کہ گھر والے انہیں صبح کے وقت باہر بٹھا دیتے ہیں، یعنی میں لفظ استعمال کرتا ہوں باہر رکھ دیتے ہیں، اور شام کو وہ انہیں اندر واپس کر دیتے ہیں۔ آپ کو اکثر اتفاق ہوگا، غور کریں آپ اگر، یعنی اس وقت انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جس وقت کچھ کرنا چاہتا ہے اس وقت کچھ کر نہیں سکتا۔ پھر صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اپنی بیماری سے پہلے۔ آج ماشاءاللہ سب تندرست ہیں، اور معمولی بیماری جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے جی۔ کل کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے جو لمبی بیماری ہو، اور آپ پورا دھیان جو ہے اس بیماری میں اپنا لگا دیں اور وہ بیماری آپ کو کچھ نہ کرنے دے، تو یہ صحت ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا، اسے غنیمت سمجھے۔ پھر تیسری چیز جو آپ سے نے فرمائی کہ اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ تو یہ بہرحال مشکل ہے، فرصت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی فارغ ہے بندہ؟ کوئی فارغ نہیں ہے، بلکہ جو فارغ ہے وہ زیادہ مصروف ہے، تو فرصت تو ملنی نہیں جی، سیدھی سی بات ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے جی میں اس کام سے فارغ ہو لوں پہلے، پھر انشاءاللہ تعالی اپنی آخرت کی فکر کریں گے، یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں۔ یقین مانیے میں نے نہیں دیکھا کوئی بندہ کہ فارغ ہوا ہو، یعنی وہ ایک ہی دفعہ فارغ ہوتا ہے اور وہ فارغ ہی ہو جاتا ہے۔ تو فرصت آپ کو نہیں ملنی، اسی مصروفیت میں سے وقت نکالنا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ وَغِنَاکَ قبل فقرک، آج اللہ نے آپ کو اگر کچھ اماؤنٹ عطا کیا، آپ کو غنی بنایا، امیر بنایا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، صحیح ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر کے اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیے، اس سے پہلے کہ آپ محتاج ہو جائیں، آپ کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہ ہو۔ وہ جو الفاظ ہے نا المنافقون کے، کہ پھر انسان کہے کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی؟ مجھے تھوڑی سی مہلت ہی دیتا،
تو فَأَصَّدَّقَ میں خرچ کرتا وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ نیک کو کاروں میں سے ہو جاتا. اس وقت پھر بالکل مہلت نہیں ملنی جی. یعنی آپ کا آخری وقت آ گیا اور آپ نے سوچا کہ اب میں بس صرف سائن کر لوں, تو یقین مانیے آپ کو فرشتہ 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گا, سائن کرنے کے لیے بھی نہیں کہے گا. حالانکہ بڑا نیکی کا کام ہوگا کہ آپ اسے کہیں گے صرف مجھے سائن کرنے دو چیک پہ, لیکن 1 لمحے کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی. تو یہ اصل چیز ہے جی. آج کچھ کر لیں پھر موقع نہیں ملنا. اور ان چاروں کو آپ نے جس میں کنکلوڈ کیا کہ وہ حیات کا قبل موتی, یہ سب کچھ زندگی کے ساتھ ہی ہے جی. آج زندگی ہے تو سب کچھ ہے, صحت بھی ہے, جوانی بھی ہے, پیسہ بھی ہے, فرصت بھی ہے. زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت جو فرامین ہم اکثر سنتے ہیں ان کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.